بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 74 وَاذْكُرُوا اور یاد کرو. اب آپ سن رہے ہیں حضرت نوح کے بعد حضرت ہود، اور حضرت ہود نے جو باتیں کی اور اب حضرت صالح کر رہے ہیں اپنی قوم کے ساتھ سملر باتیں. کچھ قوم کے حالات کا فرق ہے، جرائم کا کچھ فرق ہوتا تھا، لیکن نبی کی بنیادی طور پر نبی کی بات وہی بات ہوتی تھی کہ ان برائیوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اور یاد کرو، یعنی یہ اللہ کی نعمت یاد کرو کہ جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین قرار دیا، یعنی ان کو تباہ کر دیا اور تم یہاں پر اب آباد ہو گئے ہو. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور اس نے تمہیں زمین میں آباد کیا ہے، یعنی بہت سارے وسائل تمہارے لیے اللہ نے فراہم کر دیے ہیں. یہ اپنے قوم سمود اپنے زمانے کی ترقی یافتہ ترین قوم تھی. اب اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہا ہے کہ ان کی ترقی کیا تھی اس زمانے میں. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، کہ تم جو میدانی علاقے ہیں زمین کے، ان سے تم محل تعمیر کرتے ہو، قصر تعمیر کرتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بناتے ہو. یہ سردیوں میں ان پہاڑوں والے گھروں میں چلے جاتے تھے اور گرمیوں میں میدانی علاقوں میں، تاکہ مثلا ہوا وغیرہ اور وہ یہ اس میں آ کر رہتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو یہ ان کا قوم سمود کا جو مسکن تھا، علاقہ تھا، راستے میں آتا تھا. اس کے آثار کے طور پر جو ہے وہ جب وہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی نے ان کو بتایا کہ یہ وہ قوم سمود یہاں پہ رہا کرتی تھی، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سے وہ اونٹنی برآمد ہوئی تھی، اور وہ جگہ بھی بتائی کہ جہاں پر وہ پانی پینے والا گھاٹ تھا اور وہاں پر پانی پیا کرتے تھے. اور پھر جب لوگ وہاں پر ذرا چلنے پھرنے لگے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں سے جلدی نکل جاؤ، کیونکہ اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے. یہ اب حضرت صالح نے جب قوم سے باتیں کی، قال الملأ الذین استکبروا من قوم، تو ان کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر اختیار کیا. اب دیکھیں، کفر اختیار کیا، تکبر اختیار کیا، یہ ساری صفات ہیں کہ جو انبیاء کے مقابل لوگوں میں ہوتی. اس آیت نمبر 75 میں 75 میں جو منظر ہے وہ کیا ہے کہ کیسے اس صاحبان اقتدار، ملأ، سردار لوگ حضرت صالح پر، نبی پر ایمان لانے والے جو عام کمزور لوگ تھے، ان کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو جو ایمان لا چکے ہیں ان کو نبی سے پھر ہٹانے کے لیے کیسے کوشش کر رہے ہیں. ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقے کے اہل ایمان سے کہا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، اس کی قوم میں کہ جو مستکبر تھے، ان سرداروں نے کن سے کہا؟ للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جنہیں کمزور کر دیا گیا تھا. یہ جو بڑے ہوتے ہیں صاحبان اقتدار،
یہ چاہتے ہیں کہ یہ کمزور ہی رہیں، طاقتور ہوں گے تو پھر ہم سے پوچھیں گے ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لہٰذا ان کو کمزور رکھو، اور اس کمزور رکھنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے کہ معاشرہ تقسیم رہے، فرقوں میں تقسیم رہے، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، جو بنیاد بھی ملے ان کو تقسیم رکھو تاکہ یہ تمہاری طرف آ ہی نہ سکیں۔ اگر کوئی ایک کھڑا ہونے لگے دوسرے کو اس کے گلے ڈال دو، دوسرا کھڑا ہونے لگے تیسرے کو اس کے گلے ڈال دو، یہ ہوتا ہے فرقے کا نقصان، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے نظام میں تسلیم نہیں کرتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمان ایک دوسرے کی پشت گرما رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، اور جو پورے دین اسلام کے دشمن ہیں ان کے آگے پھر ان کے چمچے بنے ہوتے ہیں اور ان کے تلوے چاٹتے ہیں، اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ جن کا کام ہے کہ اس سے امت کو باہر نکالے، وہ بھی فرقوں کی آگ بھڑکانے میں اور جھونک اور پھونکے مار رہے ہوتے ہیں اور ہوا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھڑکے، اور لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس سے جنت ملتی ہے۔ جو دین دنیا میں نہیں عزت دے رہا تمہیں، بھول جاؤ کہ تمہیں آخرت میں عزت دے گا۔ دنیا میں عزت سے جینا نہیں سکھا رہا تمہیں، جو دین اور دوسروں کے تلوے چاٹنا تمہاری عادت بن گئی ہے، تو چند ورد وظیفے کرنے سے قیامت کے دن جو اللہ نے دین قرآن میں بتایا ہے وہ دنیا میں بھی عزت و افتخار بندے کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور جس کا دنیا میں رزلٹ نہیں آ رہا اس پہ شک کرو کہ یہ دین اصلی ہے بھی کہ نہیں جو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ آخرت میں یہ عزت اور افتخار دلوائے گا، چونکہ دین دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے، دنیا میں کیسے رہنا ہے، اس کی ایک مومن کو کیا اقدار کیا ویلیوز سکھاتا ہے قرآن۔ اور ابھی جناب مومن بھی ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیا گیا کہ تیرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ گناہ کو، تھوڑا سا بیچ میں گھنٹے کی تقریر میں ایک آدھا پوائنٹ لگا لیتے تاکہ حاضری لگ جائے میں نے بھی تبلیغ کی ہے، باقی ساری تقریر ان کو خوش کرنے میں اور جنت دینے میں، تو اس ایک چھوٹے سے چٹکلے کا ان پہ اثر بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ باقی ان کو اتنا بتا دیا گیا اس سے بخشے جاؤ گے، اس سے بخشے جاؤ گے، اس سے بخشے جاؤ گے، تو وہ ایک غیر ذمہ دار اور بے ایمانیوں سے بھرپور قسم کا اخلاق معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ اللہ العلی العظیم۔